بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، 27 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے جو دعویٰ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ہی بتا دیا تھا، آج مسلمان وہ لوگ جو فکری مسکین ہیں، درندے ہیں، چند ٹکوں کے پجاری ہیں، وہ بول کے کہتے ہیں ان کا انسان تو مانو۔ کس نے نہیں مانا انسان؟ ہم مانتے ہیں انسان ہیں، لیکن انسانوں کے لیے حکم یہ ہے جو مسلمان ہو کر اللہ کی رسول کی نبوت کا انکار کرتا ہے، مرتد ہے، من بدل دینا فاقتلوہ، اس کو قتل کر دینا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کاش کہ کسی کو سمجھ آئے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کیا تھے، تاکہ یہ غبار ذہنوں سے دور ہو جائے۔ یہ اللہ کی توہین کرنے والا براہین احمدیہ کو اٹھا کے دیکھو، کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں ایسا خدا ہے جو سنتا ہے لیکن بولتا نہیں؟ والعیاذ باللہ۔ پھر یہ کہتا ہے کیوں نہیں بولتا اللہ کے بارے میں؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ والعیاذ باللہ۔ یہ ظالم اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ بولتا کہ اللہ ذو الجلال کلام نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے، میرا یہ ایمان ہے، میں اس وحی پر، یہ جو قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ میرا نام، مرزے کا نام محمد ہے اس آیت میں، اور میں رسول ہوں۔ یہ قرآن کی صریح تحریف بھی کی اور اللہ کی رسول کی جگہ پہ اپنا نام بھی پیش کرنا چاہا، اور یہ لکھتا ہے روحانی خزائن اپنی کتاب میں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو میری طرف آتا ہے وہی میرا ہے، اور جو میری جماعت میں داخل ہوتا ہے وہی میرا ہے، اور جو مجھے نہیں مانتا اس کا مطلب ہے اس نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ سیدنا عیسیٰ کے بارے میں بھی اس نے گستاخیاں کی، والعیاذ باللہ۔ زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ بیان کروں۔ یہ لکھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، والعیاذ باللہ گالیاں دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اکثر بد زبانی کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جایا کرتے تھے، نعوذ باللہ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ 3 نانیاں اور 3 دادیاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے۔ یہ ظالم لکھتا ہے کہ اس پیغمبر کی نانی اور دادیاں نعوذ باللہ من ذالک، حاشا للہ ان یکون ھذا، کہ یہ بدکار تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں لکھتا ہے یہ غبی تھے، ان کو نعوذ باللہ کوئی سمجھ نہیں تھی، اور یہ لکھتا ہے کہ یہ نادان تھے جو پیغمبروں کے بارے میں گستاخیاں کرے، رب کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اور پھر وحی کے بارے میں، اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں۔ اور وہ کہتا ہے حدیث کے متعلق اعجاز احمدی میں لکھتا ہے کہ سنو وہ حدیثیں جو ہمارے موافق ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، جو ہماری بات کے موافق نہیں ہم ردی کی طرح نعوذ باللہ اسے پھینک دیتے ہیں۔ امت مسلمہ کے بارے میں وہ لکھتا ہے، مسلمانوں ذرا سنو کیا لکھتا ہے، تمہارا نرم گوشہ تو ہر وقت سامنے آتا ہے کہ مان لو نا، کیا ہو جائے گا، ان کے بھی حقوق ہیں۔ وہ ظالم لکھتا ہے جو میرے مخالف ہیں وہ عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، وہ مشرک ہے۔ پھر لکھتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے وہ سمجھا جائے کہ یہ حرام کی اولاد ہے، یہ حلال زادہ نہیں ہے جو میری مخالفت کرتا ہے۔ مسلمانوں وہ لکھتا ہے جو ہمارا دشمن ہے، یعنی جو قادیانیت کو نہیں مانتا وہ ہمارے بیابانوں کا خنزیر ہے، یعنی جو قادیانیت کو نہیں مانتا وہ سور اور خنزیر ہے۔ اور لکھتا ہے ان کی عورتیں نعوذ باللہ من ذالک جو ہمارا دین نہیں مانتے ان کی عورتیں کتیا ہے۔ بتاؤ
اگر تمہاری غیرت ہے، بننا چاہتے ہو خنزیر، سور بننا چاہتے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول، انبیاء و صحابہ، قرآن و حدیث، اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ لکھنے والے کو پھر بھی تم کہتے ہو کہ ان کو حقوق دینے چاہیے، ہاں تسلیم کرے جو فیصلہ وطن عزیز میں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، نہ مسجد کا نام رکھ سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، مسلمانوں کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا، ہاں اپنے آپ کو نہ مسلم قرار دیں، مانے اقلیت کے حقوق لینے کے لیے حکومت تو انکار نہیں کر رہی۔